الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. پرس کم کر دیتا. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وقال في موضع آخر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، آج جس ٹاپک پر، جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ اسلامک سیاست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست حکمت عملی جو اختیار کی اس پر گفتگو کرنی ہے. جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہتے ہیں، سیاست کے متعلق جب گفتگو کی جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روحانی پیشوا تھے اور سیاست سے ان کا لینا دینا نہیں تھا. وہ بلکہ اس مقصد کے تحت ان کی بعثت ہوئی تھی، وہ انسانوں کو شرک کے راستے سے ہٹا کر کے توحید کی تعلیمات پر مبنی عبادت کو فروغ دیں. تو جب ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سیاست سے ان کا کیا تعلق، چونکہ موجودہ زمانے میں جو سیاسی نظریات جن اصولوں اور قاعدوں پر مبنی ہیں ان میں جھوٹ، وعدہ خلافی اور انسانوں کا استحصال، بدعنوانی، یہ سب موجودہ سیاست میں رائج ہیں. تو اس بنیاد پر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان جیسی سیاست، بلکہ مطلقاً سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلے یہ سمجھے کہ سیاست کس زبان کا لفظ ہے اور سیاست کی اصطلاحی تعریف کیا ہے. سیاست عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ سیاست کا جو مقصد ہے اس سے قوم کی اصلاح ہو، انسان کی اصلاح ہو اور اس طریقے سے پورے ملک کی اصلاح مقصود ہے. یہ سیاست جو ہم لفظ بولتے ہیں یہ عربی زبان کی ایک اصطلاح ہے، جیسے انگریزی میں ڈیفینیشن کہا جاتا ہے. تو یہ عربی زبان کی ایک اصطلاح ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی اصلاح کی جائے، اپنے نفس کی اصلاح کی جائے اور پورے قوم کی اصلاح کی جائے. یہ سیاست کا اصطلاحی مفہوم ہے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء. وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو قیادت کرتے تھے تو اس زمانے میں جن نبیوں کو بھیجا جاتا تھا وہ ان کی قیادت کرتے تھے. جب کوئی کسی نبی کا انتقال ہو جاتا تو بنی اسرائیل میں دوسرے نبی کی بعثت ہوتی تو وہ ان کی قیادت کرتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور جو لوگ میرے مشن کو فروغ دیں گے وہ میرے خلفاء ہوں گے.
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرانے نظریات بنی اسرائیل میں پائے جاتے تھے اس کے متعلق اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو بنی اسرائیل میں ایک یہ نظریہ تھا کہ اگر آپ کو دنیا، مال و دولت اور بڑا بڑا عہدہ چاہیے تو آپ سیاست کی طرف دیکھیے، یعنی ملوکیت کی طرف دیکھیے، اور اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ تھا کہ آپ رہبانیت اختیار کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ تھا کہ کچھ لوگ عبادت کرنے کے لیے وہ رہبانیت اختیار کر لیتے تھے، تو اس میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ سیاست کے میدان میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کا مقصد بڑا بڑا عہدہ اور منصب، اور اگر آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ رہبانیت اختیار کیجیے۔ بنی اسرائیل میں اسلام کی آمد سے پہلے یہ دنیا میں دو نظریے پائے جاتے تھے، اگر آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو رہبانیت اختیار کیجیے، اور اگر آپ بڑا بڑا عہدہ اور منصب چاہتے ہیں تو آپ سیاست کے میدان میں جوائن کیجیے۔ یہ دو نظریہ تھا۔ تو جب اسلام کی آمد ہوئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا پر صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہوگی اور تمام چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیا جائے، اور جو قیصر کا حق ہے وہ قیصر کو دیا جائے۔ اس میں دو چیزیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیا جائے، اور جو قیصر کا حق ہے وہ قیصر کو دیا جائے، اس میں بھی دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس میں بھی دو نظریے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پوری ملکیت اس کائنات پر جو نظام رائج ہوگا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام رائج ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی سرزمین پر اپنی اسلامی تعلیمات کی شروعات کی تو اس میں شروع سے ہی یہ بات مد نظر رکھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مشن لے کر کے اٹھے ہیں تو سب سے پہلے ہی اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ تو اس زمانے میں مشرکین مکہ جو تھے وہ ان کی مخالفت پر اتر آئے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کلمۃ واحدۃ تعطینیھا وتملکون بها العرب وتدین لکم بها العجم، کہ ایک کلمہ میں تم لوگوں کو سکھلانا چاہتا ہوں، اگر اس ایک کلمے کو تم لوگ پڑھ لوگے اور سمجھ لوگے تو ایک تو یہ ہے کہ پوری عرب کنٹری پر بھی حکومت کرو گے، اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ عجم پر بھی تمہاری حکومت ہوگی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جملہ کہا، اور مشرکین مکہ کی جو نمائندگی کر رہا تھا وہ ابو جہل تھا۔ اس نے کہا کہ اے بھتیجے، ہم ایک کلمہ نہیں 10 کلمہ کہنے کے لیے تیار ہیں، وہ ایک کلمہ تو تم بتاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، تو ابو جہل فوراً مشتعل ہو گیا اور اس نے کہا اترید یا محمد ان تجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان امرک لعجب، کہ ابو جہل نے کہا کہ اے محمد، کیا تم چاہتے ہو کہ صرف ہم ایک اللہ کی عبادت کریں؟ تمہاری یہ جو بات ہے یہ انتہائی عجیب چیز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بنیاد رکھی ہے اس میں اس بات کو واضح کر دیا تھا، چونکہ بعد میں چل کر کے مکہ کے جو مشرکین تھے وہ یہ چاہنے لگے تھے کہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھک جائیں اور کچھ ہم لوگ جھک جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ شرک کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہیں ہوگی۔ اگر اسلام کو فالو کرنا ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، تو تمہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔
اور جب مکہ کے مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا۔ تو وہاں سے جب مسلمان چلے ہیں ہجرت کر کے، سب سے پہلے جو ان کی ہجرت ہوئی ہے موجودہ زمانے میں، موجودہ نقشے پر ایتھوپیا ہے، اس زمانے میں وہاں نجاشی بادشاہ تھا اور اس کی حکومت تھی، اس نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ پھر اس کے بعد جب دوسری ہجرت ہوئی ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ذرہ برابر بھی آمیزش نہیں ہوگی، چنانچہ وہ لوگ ہجرت کر گئے، مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو جب یہ ہجرت ہوئی ہے اس کے بعد جو مکہ کے مشرکین تھے وہ مسلمانوں کے تئیں وہ طرح طرح کی چالیں چلتے تھے، یہاں تک کہ ان پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ تو جب اسلامی ریاست مدینہ منورہ میں اس کی بنیاد رکھی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سیاسی پالیسی اختیار کی۔ ہر ملک میں کوئی جب نئی حکومت آتی ہے یا کوئی نیا ملک بنتا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ پالیسی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی اس کی 4-5 پالیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی تھی۔ ترتیب وار اس کو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پالیسی اختیار کی وہ یہ تھا کہ مشرکوں سے اعراض کرو، اگر وہ تم پر طرح طرح کے جملے کستے ہیں تو ان کے چکر میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکوں سے اعراض کرو، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں نے اس کی پیروی کی۔ اور دوسری پالیسی یہ اختیار کی کہ تمام مسلمان صبر کریں۔ صبر چونکہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صبر کیجئے جیسا کہ آپ سے پہلے بڑے بڑے نبیوں اور پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ صبر ہی ایک مسلمانوں کا ایک واحد ہتھیار ہے جس کی بنیاد پر وہ آگے اپنے مشن کو مزید ترقی دلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر صبر نہ کریں گے یہیں سے وہ لوگ ایک دوسرے پر حملہ ہو جائیں گے تو یہاں سے اسلامی تعلیمات کو آگے فروغ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری پالیسی تھی۔ تیسری پالیسی اختیار کی کہ ہجرت کیا جائے، تو اس میں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ہجرت کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری زمینیں ہیں وہ تمہارے قبضے میں ہوں گی، اس لیے ہجرت کر جاؤ۔ تو یہ تیسری پالیسی تھی۔ اب اس کے بعد جو چوتھی پالیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہے تو مشرکین مکہ کی طرف سے بہت زیادہ ان کے خلاف سازشیں ہونے لگیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک آیت نازل فرمائی اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، مسلمان ابھی صبر کر رہے تھے، مشرکوں سے اعراض کر رہے تھے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب تم بھی ہتھیار اٹھا لو۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، جب یہ ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے اس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا تھا ان پر ہتھیار اٹھانے کے لیے بات کہی گئی۔ تو جب بھی مسلمانوں نے اقدامی جہاد کیے ہیں، ایک ہوتا ہے اقدامی جہاد اور ایک ہوتا ہے دفاعی جہاد۔ اقدامی جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی پر ڈائریکٹلی حملہ کر دیں اور اس کا کوئی قصور نہ ہو اور وہاں کا جو نظام ہو وہ درہم برہم نہ ہوا ہو۔ تو مسلمانوں نے جب بھی جہاد کیا ہے تو وہ دفاعی جہاد رہا ہے، اور اگر انہوں نے اقدامی جہاد کیا بھی ہے تو اس میں کسی ملک میں بہت زیادہ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہوں یا عدل و انصاف ختم ہو چکا ہو تب مسلمانوں نے اس کنٹری پر حملہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا پیارا بھارت رہا ہے۔ آپ پوری ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیں، بھارت نے کبھی کسی ملک پر حملہ نہیں کیا، یہ دفاعی پوزیشن کبھی اختیار نہیں کی۔ یہ انٹرنیشنل لیول پر ہمیشہ امن کی بات کرنے والے لوگ ہیں، اور یہاں کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں آپ دیکھیں گے جو فلسطین اور اسرائیل کا ہے اس میں بھی بھارت نے
عام طور پر اس میں فلسطینیوں کا سپورٹ کیا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایک یہ ہے کہ اقدامی جہاد اور ایک ہوتا ہے دفاعی جہاد۔ تو مسلمانوں نے جو اقدامی جہاد اپنائے ہیں تو جب اس پر ظلم کیا گیا ہے تب انہوں نے اپنائے ہیں۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کو آپ پڑھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے امن بھی ہے، معاہدہ بھی ہے، بین الاقوامی تعلقات بھی ہیں اور سفارت خانے بھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خارجہ پالیسی اختیار کی ہے وہ اپنے مفاد کے لیے نہیں بلکہ دنیا سے ظلم و زیادتی کے خاتمے کے لیے اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ تو آج جو موجودہ دور میں جو سیاست کی جاتی ہے خواہ وہ انٹرنیشنل لیول پر ہو یا ہمارے بھارت میں ہو، سب سے پہلی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اپنا مفاد ہوتا ہے۔ جہاں ہمارا مفاد ہوتا ہے وہاں ہم دوسرے ملک سے اپنا تعلق ہموار کرتے ہیں، اور جہاں ہمارا مفاد نہیں ہوتا ہے ہم اس کے خلاف جنگ کے لیے شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔